الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی ہدہ۔ ہمارا اگلا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے اور یہ اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کے گستاخ ہیں، ائمہ کو نہیں مانتے، ائمہ اربعہ چاروں اماموں کو نہیں مانتے۔ ہمارا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ کیا ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ کون نہیں مانتا؟ مانتے ہیں۔ ایسا پوچھے تو لوگ سوچ رہے کہ کچھ غلط تو نہیں بولے۔ مانتے نا؟ مانتے کیا کہ نہیں مانتے؟ کیا مانتے؟ ان کو امام مانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں مانتے، امام نہیں مانتے نا۔ مانتے تو کیا مانتے؟ انسان مانتے ہیں۔ پبلک سوچ رہی ہے کیا ہے، کیوں آئے میں آپ؟ یہ بولے تو پکڑتے، وہ بولے تو پکڑتے، بولنا ہی نہیں۔ کچھ لوگ چپ بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں ہاں یہ سب غلطی کر رہے ہیں، میں اینڈ میں بولوں گا۔ جب صحیح جواب آئے گا میں کہوں گا ہاں میں بھی یہ بولنے والا تھا۔ ہم امام کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کو اما سے ہے، جو لوگوں کو لیڈ کرے، جو لوگوں سے آگے نکل جائے۔ اسی لیے امام ہمارا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سب سے آگے۔ نماز کا امام ہوتا ہے، وہ سارے دین کا امام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ نماز میں امام ہوتا ہے۔ نماز کے بعد وہ امام ہوتا ہے ہمارا، یعنی وہ شرعی احکام میں اگر عالم ہے تو ہم کو بتاتا ہے، لیکن بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں وہ شرعی احکام نہیں بتا پاتے ہیں، تو وہ نماز کی حد تک امام ہوتے ہیں۔ تو امام اس معنی میں، مجتہد کے معنی میں ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہے، اس لیے دوسروں کو وہ رہبری دیتا ہے، دوسروں کو لیڈ کرتا ہے، دوسرے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں دین کے سیکھنے اور مسائل کی پوچھنے کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام۔ تو ہم کیا چاروں اماموں کو امام مانتے کہ نہیں مانتے؟ چاروں کو ہم امام مانتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم نہیں مانتے اماموں کو، ہم مانتے ہیں، لیکن پھر دوسروں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہم ویسا نہیں مانتے جیسا وہ مانتے۔ وہ کیسا مانتے اور ہم کیسا مانتے؟ ہر بات کو لیتے ہیں، مگر یہ یہاں پر جو حدیث کے خلاف بات ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے۔ جو امام کوئی حدیث کے قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کرے تو اس بات کو نہیں لیا جاتا، باقی تمام باتوں کو جو قرآن حدیث کے موافق ہوتی ہیں اس کو لیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب امام حدیث اور قرآن کے خلاف بولتے تھے؟ کبھی کبھار ان سے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ان سے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جاتی۔ ائمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا سٹینڈ یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم نہ صرف چاروں بلکہ سارے اماموں کو مانتے ہیں جو ان کے علاوہ بھی تھے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو بات معلوم نہیں کہ ان کے علاوہ بھی امام تھے جو اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو قرآن و سنت سے فتویٰ دیا کرتے تھے، جیسے امام الاوزاعی یا عبداللہ ابن مبارک یا اور بھی دوسرے امام گزرے ہیں۔ بہت سارے امام، سفیان الثوری، وہ بھی مفتی تھے اپنے زمانے کے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، جواب دیتے تھے۔ تو بہت سارے ائمہ گزرے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ایک ہی کی ماننا ہمیشہ اور باقی سب کو چھوڑ دینا یہ ہمارے ہاں صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، یعنی کہ ایک ہی سے پوچھو۔ اللہ نے کیا کہا؟ علم والوں سے پوچھو، یعنی ہم کہتے ہیں کسی بھی عالم سے پوچھے جو کیا کرے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دے۔ اور اگر کسی عالم کی بات واضح طور پر سامنے آئے کہ یہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے تو اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں یا اس امام کو ہم چھوڑتے ہیں؟ امام کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ عالم غلطی کرتا ہے، جیسے کسی کے والدین ہیں یا کسی کے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، کوئی غلط بات بول دے تو چھوڑ دیتا ان لوگوں کو؟ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ ان کی اس بات کو، اس رائے کو، اس حکم کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کوئی بڑا
اگر کوئی بات ہم سے کہتا ہے اس کی تعظیم ہم کرتے ہیں، لیکن اس کی خطا ہم قبول کرتے ہیں نہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطأ الرأی سنۃ للامہ۔ سنت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دی، تم کسی کی رائے کی خطا کو امت کے لیے سنت مت بنا دو۔ تو کسی کی مسٹیک پہ عمل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے جب واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے، مسٹیک ہے۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے، ہم ائمہ کو مانتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، ہاں اگر ان کی کوئی بات واضح طور پر دکھائی دے کہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہے تو ہم اس کو نہیں لیتے ہیں، ہم دو میں سے اس قول کو لیتے ہیں جو زیادہ مضبوط بات ہو، قرآن و سنت سے زیادہ مطابق ہو، اس کو ہم لیتے ہیں، یہ ہمارا سٹینڈ ہے۔ کئی مثالیں اس کی، رفع الیدین مثال کے طور پر، رفع الیدین کے لیے واضح دلیلیں موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، امام الشافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام مالک ہیں، تو ہم رفع الیدین کرتے ہیں کیونکہ دلیل بھی موجود ہے اور ان کی بات صحیح ہے۔ یا اس طرح کے اور بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں جو ان ائمہ میں اختلاف ہے اور اس میں سے ایک قول ہم لیتے ہیں، ایک نہیں لیتے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہم کسی مسئلے کے لیے چاروں اماموں ہی کو دیکھیں، بلکہ ہم اپنے دور میں جو علماء موجود ہیں جو قرآن و سنت سے ہم کو بتاتے ہیں، جو پچھلے علماء کی بھی تحقیق کر کے ہم کو جواب دیتے ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 یا 4 ہی میں دین کو مختص کر کے نہیں رکھ دیا کہ تم یہیں سے پوچھتے رہو، انہی کو دیکھتے رہو، نہیں، بلکہ قرآن و سنت سے استفادہ کرنا، اس میں غور و فکر کر کے مسائل تلاش کر کے جواب دینا، یہ عمل ہر دور میں جاری رہنا ضروری ہے، ورنہ علم دھندلا ہو جائے گا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے مقلدین حضرات میں سے جو علماء کہلاتے ہیں، مفتی کہلاتے ہیں، ان کو بھی بہت ساری احادیث کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہوتا ہے، دلائل ان کو معلوم نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی پرانے فتووں پر وہ فتویٰ دیتے رہتے ہیں، جو فتوے چلتے آئے ہیں، فتووں کی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر فتویٰ دیتے ہیں، قرآن و سنت میں وہ کچھ غور نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ قرآن و سنت کا علم ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے قیامت تک یہ چلنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ کتاب و قرآن و حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اور آپ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض پر مجھ سے نہ ملے۔ تو قیامت تک کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ کتاب و سنت، اس کا علم باقی رہنا، اس کا تذکرہ باقی رہنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اماموں کے مخالف ہیں، واقعی ہم لوگ اماموں کے مخالف ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اماموں کے مخالف ہیں یہ کب ثابت ہوگا؟ جب امام کچھ بول رہے ہیں، ہم کچھ بول رہے ہیں۔ تو امام کیا بول رہے ہیں پہلے یہ تو دیکھ لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم مخالف ہیں کہ نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین میں اپنی رائے سے بات کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا قول کیا ہے؟ اپنی عقل سے کچھ بھی دین کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے، دلیل کی بنیاد پر بات کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم والقول فی دین اللہ تعالی بالرأی، خبردار اپنی رائے سے دین میں کچھ نہ کہنا، علیکم باتباع السنہ، تمہارے لیے سنت کی اتباع لازم ہے، فمن خرج عنہا ضل، جو سنت سے نکل گیا، سنت کی اتباع سے نکل گیا، گمراہ ہو گیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ تو گمراہی کس میں ہے؟ سنت سے نکل جانے میں۔ اور رائے کی اتباع کرنے کا حکم امام ابو حنیفہ نے دیا نہیں، دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں۔ یہ المستخرج علی المستدرک میں عراقی نے یہ بات کہی ہے، علامہ عراقی بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ عقیدے کے بارے میں ہمارا کہنا ہے کہ جو عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، ثابت ہونے کے بعد اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ للہ اسماء و صفات، اللہ کے کچھ نام ہیں، اس کی کچھ صفات ہیں، جاء بہا کتابہ، اللہ کی کتاب میں باتیں آئی ہیں جن کے ساتھ اللہ کی کتاب آئی ہے، وَأَخْبَرَ بِهَا نَبِيُّهُ صلی اللہ علیہ وسلم أُمَّتَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی خبر دی ہے،
ला यसउ अहदन कामत अलैहि अलहुज्जत रद्दहा, जिस आदमी पर हुज्जत कायम हो जाए, जिसके सामने दलील आ जाए वाज़ेह तौर पर, उसके लिए उसका रद्द करना जायज़ नहीं है। लिअन्नल कुरआन नज़ल बिहा, इसलिए कि कुरआन इन सिफ़ात और इन नामों के साथ, इस इल्म के साथ नाजिल हुआ है। वसह अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ौल बिहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन सिफ़ात के बारे में कौल साबित है। फ़इन ख़ालफ़ा ज़ालिका बअद सुबूतिल हुज्जति अलैहि फ़हुव काफ़िर, अगर आदमी इन बातों के जो अल्लाह के बारे में हैं, कुरान और सुन्नत में हैं, दलील के वाज़ेह हो जाने के बाद इनकार कर दे तो वो काफिर है। अल्लाह की बातों का इनकार कर दे, अल्लाह की सिफात का इनकार करे जो कुरान और सुन्नत में है, तो क्या हो जाता है? काफिर। हम वो अकीदा रखते हैं जो कुरान और सुन्नत में है। नंबर 3, जाफर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कुन्ना इंदा मालिकिन, हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह की सिफात में अपनी अकल से कुछ भी कह सकते हैं? नहीं। जो किताब और सुन्नत में है उसको मान लेना, बाकी बारीक बहस उसमें करना नहीं। कहते हैं कुन्ना इंदा मालिकिन, हम इमाम मालिक के पास थे। फजा रजुल, एक आदमी आया, फ़क़ाल या अबा अब्दिल्लाह, कहा ए अबू अब्दिल्लाह, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। कैफ इस्तवा, कैसा कायम हुआ अर्श पर, कैसे मुस्तवी हुआ? फमा वजद मालिकुम मिन शैइन मा वजद मिन मसअलतिही, इमाम मालिक को इस मसले के सिवा कभी ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी तकलीफ हुई ये सवाल पूछने से जितनी तकलीफ हुई है। फनज़रा इलल अर्द, उन्होंने ज़मीन की तरफ अपनी निगाह की। वजअल यनकुतु बिऊदिन फी यदिही, और हाथ में जो उनके लकड़ी का टुकड़ा था उससे ज़मीन कुरेदने लगे। हत्ता अलाहु रुहदा, तो फिर अपना सर उठाया यहाँ तक कि आपके चेहरे पर, पेशानी पर एकदम पसीना पसीना दिखाई देने लगा। सुम्मा रफ़अ रअसहु, फिर सर उठाया। वरमा बिलऊदी, और वो लकड़ी का टुकड़ा फेंक दिया। वक़ाल, और कहा अल कैफ़ु मिन्हु गैरु माक़ूल, अल्लाह की सिफ़ात की कैफियत हमारी अक़ल में नहीं आ सकती कि अल्लाह कैसे अर्श पर कायम हुआ। वल इस्तिवाउ मिन्हु गैरु मजहूल, लेकिन इस्तिवा इसके बारे में हम जाहिल नहीं हैं, बल्कि हमको इस्तिवा के बारे में बताया गया कि अल्लाह कहाँ पर मुस्तवी हुआ? अर्श पर। वल ईमानु बिही वाजिब, और इस पर ईमान लाना क्या है? वाजिब है, लाजिम है। वस्सुआलु अन्हु बिदअ, और इसके बारे में बारीक खोद कुरेद करना, सवालबाजी करना क्या है? बिदअत है। क्यों बिदअत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से नहीं पूछा कैसे कायम हुआ अर्श पर अल्लाह, और आपसे सहाबा ने पूछा नहीं, तो इस उम्मत के पहले तबके ने इसके बारे में बहस नहीं की, इसके बारे में नहीं पूछा, तो इसके बारे में सवाल पूछना एक नई चीज़ है जो पहले नहीं थी। वह अज़ुन्नु का साहिबा बिदअ, और मेरा गुमान तो यही कि तू भी बिदाती है। वह अमर बिही फ़उख़रिजा, और हुक्म दिया इसको मस्जिद के बाहर निकालो, इसको मस्जिद के। तो सलफ़ अहले बिदात के बारे में सख्त थे, क्योंकि उस ज़माने में इल्म इतना आम था कि एक आदमी के गुमराह होने की चांसेस बहुत कम थे। लेकिन उलमा की तरफ रुजू करने की बजाय अपनी अक़ल से अक़ीदे निकालना, बहस मुबासे करना, वो सख्त नापसंद करते थे। हाँ, आज हम ऐसा ना करें कि बेचारा कोई आदमी उसको इल्म नहीं है, उसको पहले बाहर निकल मस्जिद, क्योंकि आज क्या है, उलमा कम हैं, कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर बताने वाले हर इलाके में है क्या, तो लोगों में जहालत आम है, उनको करीब करके समझाने की ज़रूरत है। वैसे ही जैसे मस्जिद में पेशाब करने वाले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के प्यार मोहब्बत से समझाया, तो आज इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। वरना हम सोचें इमाम मालिक ने ऐसा किया, इमाम मालिक का दौर इल्म का दौर था। इल्म के दौर में एक आदमी गुमराही को इख्तियार करे, डांट का यानी मुस्तहिक होता है वो। लेकिन आज इल्म का दौर है, अवाम में इल्म नहीं है। ये तो हम इसलिए जमा हो रहे हैं कि हमारे पास इल्म आए ताकि हम बताएं लोगों को। तो आज लोगों को झटके नहीं देना है, लोगों को करीब करना है। हमारे अंदर क्या होता है, बात का इमाम मालिक की जैसा मैं भी अभी करता, कोई तो आए मस्जिद में ऐसा, तो इमाम मालिक की सुन्नत पे अमल करता है, इमाम मालिक की जैसा इल्म भी हासिल करे, इमाम मालिक की जैसा इल्म भी हासिल करे। नंबर 4, हमारे नज़दीक असल इल्म किताब और सुन्नत का इल्म है, या वो इल्म जिससे किताब और सुन्नत से इस्तिफादा
اس کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، جیسے عربی زبان وغیرہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل متکلم علی الکتاب والسنۃ فہو الجد وما سواہ فہو ہذیان۔ ہر وہ آدمی جو کتاب و سنت کی بنیاد پر بات کرتا ہے، کتاب و سنت کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو اس کی بات سنجیدہ بات ہے، اس کی بات قابل قدر ہے، اس کی بات کچھ سیریس بات وزن رکھتی ہے۔ وما سواہ فہو ہذیان، لیکن کتاب و سنت سے ہٹ کے جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ہذیان۔ ہذیان کس کو کہتے ہیں؟ جو پاگل پن میں یا نیند میں آدمی بات کرتا ہے۔ کوئی آدمی نیند میں بات کر رہا، سب گھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کیا بول رہے دیکھیں گے، سنیں گے اس کو۔ ہوتا ہے کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، سنیں گے، نیند میں بات کر رہی ہے، وہ اس کو بھی سمجھے گا، اگر ریکارڈنگ کریں گے تو کیا بول رہا تھا۔ سنا ہے آپ نے کسی کو نیند میں بات کرنے والے کو؟ سنیے، آپ کو معلوم پڑے گا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا ہے۔ وہ ایک دم جوائنٹ بات ہوتی ہے، ایک دم سپیڈ میں بات ہوتی ہے، وہ اس کو بھی نہیں سمجھے گا اگر وہ واقعی سنے گا اس کو۔ تو ہر وہ بات جو کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے وہ واقعی سنجیدہ بات ہے، قابل قدر بات ہے، سوچنے جیسی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں جو کتاب و سنت سے ہٹ کے کیا ہے، وہ بڑبڑاہٹ ہے۔ یہ ہمارا بھی کہنا ہے۔ نص کے مقابلے میں قیاس کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، یعنی قیاس دین میں ہے، لیکن کن مسائل میں؟ جن میں اس مسئلے پر کوئی دلیل قرآن و سنت میں واضح موجود نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا چرس گانجا ہے، چرس چ ہے کیا عربی میں؟ گانجا کا گ ہے کیا؟ تو جب چ اور گ نہیں ہے تو چرس گانجا کہاں سے ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کے لیے دوسری دلیلیں ہیں جن پر اس کو قیاس کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی واضح دلیل ہے کتاب و سنت میں، اس کو چھوڑ کے آدمی قیاس کرے تو چلے گا۔ پانی موجود ہے اور تیمم کر رہا، قرآن و سنت پہ کوئی عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ سب وضو کر رہے اور قرآن میں تیمم بھی ہے، چلے گا؟ چلے گا تیمم پانی کی موجودگی میں؟ تو جیسے پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں چلتا ہے اگرچہ وہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اسی طرح سے کتاب و سنت کی دلیل کے مقابلے میں قیاس چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ امام شافعی کہتے ہیں الاصل قرآن او سنہ، اصل کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر نہیں ہے قرآن و سنت میں بات موجود، فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر قیاس کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی امام شافعی نہیں بول رہے قرآن و سنت چھوڑ دو اور قیاس کرو۔ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل تو کتاب و سنت ہے، ان میں نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ قیاس کریں گے۔ تو معلوم ہے قیاس کتاب و سنت میں دلیل کے نہ ملنے کے بعد ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ سُنَّةٌ، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ سنت بنتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ضعیف حدیث سے سنت ثابت ہوتی ہے؟ کوئی آدمی کہ حدیث ہے نا، حدیث ہے چاہے ضعیف ہو، ہمارا ایک مولوی صاحب کہنے لگے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارا ایمان ضعیف ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو ضعیف بولتے ہیں۔ نبی کی بات کیسا ضعیف ہو سکتی ہے؟ دیکھو اہل حدیث کیسے ہیں، نبی کی بات کو ضعیف بولتے ہیں، تو نبی کی بات بھی ضعیف ہو سکتی ہے؟ یہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہم سند کی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بات ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن ضعیف بات کہی آپ نے، ایسا کہتے ہیں کافر ہو جائے گا آدمی ایسا کرے گا تو۔ وہ صحیح واقعی نبی کی بات ہے کیا نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ سُنَّةٌ، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہ سنت ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ تم اہل حدیث ہو، ہم اہل سنت ہیں، اور یہ لوگ حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ہم لوگ۔ امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ کب بنتی ہے کوئی چیز سنت؟ صحیح حدیث ہو جائے تو کیا بن جاتی ہے؟ سنت۔ تو ہم صحیح حدیث پہ عمل کی دعوت دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ تو وہ سنت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو پھر امام صاحب کے بارے میں بھی ایسے جملے پھر کوئی کہے گا؟ امام صاحب خود کہہ رہے ہیں اذا صح الحدیث فهو سنہ، جو چیز صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہوتی ہے، اور سنت صحیح حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ والاجماع اکبر من الحدیث المنفرد، کہتے ہیں کہ اجماع اکیلی ایک حدیث سے زیادہ قوی ہوتا ہے، کیونکہ اجماع میں غلطی کا امکان ہے نہیں ہے، لیکن حدیث کی صحت ضعف میں کوئی آدمی غلط فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اکیلی حدیث کے مقابلے میں کیا ہے؟ اجماع
زیادہ قوی دلیل ہے، کیونکہ امت کبھی بھی غلطی پر جمع نہیں ہوگی۔ والحدیث علی ظاہرہ، کہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہوگی، حدیث سے جو ظاہری معنی ہیں وہی لیے جائیں گے۔ جیسے حدیث میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ رات کا ایک آخری تھرڈ پارٹ بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نچلے آسمان کی طرف نزول کرتا ہے۔ کیا حدیث میں یہ ہے؟ ہم یہ کہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نزول نہیں کرتا ہے، اللہ کی رحمت نزول کرتی ہے، چلے گا؟ حدیث کا جو ظاہری معنی ہے وہی لیا جائے گا۔ اللہ نازل ہوتا ہے کا مطلب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسا کچھ غلط ہے، ہم اس کا مطلب بدل سکتے ہیں۔ اللہ نازل ہوتا ہے کا مطلب اللہ نازل ہوتا ہے، جیسا حدیث میں آیا عزت سے شرافت سے، ویسے ہی مان لینے کا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں وَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ مَعَانِي فَمَا أَشْبَهَ ظَاهِرَهُ، کہ جب ایک حدیث میں کئی میننگ ہو، ایک حدیث میں کئی میننگ پاسبل ہو، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس کے ظاہری معنی لیں گے، اس کے جو الفاظ میں ہیں وہ بات لیں گے، جو الفاظ میں ہیں وہ بات لیں گے۔ اور اس لیے آپ دیکھیے یہ کیوں میں ذکر کر رہا ہوں قول، بہت سارے ہمارے مقلد بھائی کیا کہتے ہیں، یہ ظاہری لوگ ہیں، حدیث کا ظاہر لیتے ہیں، حدیث میں بہت ڈیپ میننگ ہوتا ہے، یہ اتنے ڈیپ جاتے ہیں کہ کوئی اور ٹنل میں گھس جاتے ہیں، اس کے بعد سمجھ نہیں آتا باہر کا راستہ کدھر ہے۔ تو بلا شبہ حدیث میں گہرے معنی ہوتے ہیں، لیکن ایک حدیث میں کئی معنی دکھائی دے رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، تو کون سا معنی لیں گے؟ جو ظاہری معنی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ظاہریہ اہل حدیث، امام شافعی خود کہہ رہے ہیں۔ ہم اسی منہج پر ہیں، ہمارا بھی یہی منہج ہے۔ یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا منہج ائمہ کے منہج سے ہٹ کے نہیں ہے، ہم اسی طریقے پر ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اماموں کے فتوے لے رہے ہیں، لیکن اماموں کے اصول نہیں لے رہے۔ ہم بولتے ہیں فروع آپ لے رہے ہو، فروعی مسائل لڑ رہے فروعی مسائل میں، اور اصولی مسائل میں ہم سے لڑ رہے نہیں۔ اصولی مسائل تو سب ہمارے اماموں کے میچ ہو رہے ہیں، تو اماموں سے ہم اصول میں میچ ہو رہے ہیں، فروع میں اختلاف ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے صحابہ میں اصول میں اختلاف نہیں تھا، لیکن فروع میں اختلاف تھا، ایک کا فتویٰ کچھ ہو گیا، دوسرے کا کچھ، پھر بات سامنے آئی تو ایک نے دوسرے کی مان لی۔ تو یہاں پر اماموں سے اصول میں ہم مل رہے ہیں، چاہے فروع میں اختلاف ہو، کسی فتوے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَا عَدَا مُنْقَطِعِ ابن المسیب، کہتے ہیں منقطع روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ جو روایت آپ کو یاد ہوگا کل کا، کیا بھول گئے؟ رات میں سو گئے تو سب ڈیلیٹ، ریسٹارٹ ہو گئے، چلو آج فریش، آج کا آج، کل کا کل۔ منقطع کی حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی میں اس کا حافظہ خراب نہیں، جس کی میموری منقطع ہو چکی ہو، جس کی سند میں ایک راوی حذف ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقطع۔ امام شافعی کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ، منقطع روایت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یعنی ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، یعنی امام شافعی کے نزدیک منقطع روایت دلیل ہے نہیں ہے۔ تو ضعیف حدیث کو امام شافعی مانتے تھے، یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ضعیف حدیث کو بھی ماننا چاہیے۔ امام شافعی بول رہے ہیں کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں، منقطع حدیث کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو لینا چاہیے نہیں۔ ما عدا منقطع ابن المسیب، سوائے ابن المسیب کی منقطع روایتوں کی، یعنی مرسل روایتوں کی، کیونکہ ابن المسیب کون ہیں؟ تابعی ہیں، تقریباً 200 صحابہ سے ملے ہیں، تو ان کا علم کدھر سے آیا؟ صحابہ سے۔ تو جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان کا علم صحابہ ہی سے ہے، ان کی منقطع روایت لیں گے، کیونکہ انہوں نے کس سے سکھا ہے۔ اگر ان کی روایت منقطع بھی ہے تو کس تک پہنچتی ہے؟ وہ صحابی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ تو صحابی کا حذف ہو جانا کوئی نقصان دیتا ہے؟ صحابی کے بارے میں معلوم نہ کون سے صحابی، تو کوئی پرابلم ہے نہیں ہے۔
تو امام شافعی کہتے ہیں ساری منقطع روایتیں کیا ہیں؟ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ریجیکٹیبل ہیں، سوائے کس کے؟ سعید ابن مسیب کی روایت کے۔ نمبر 6، اللہ کہاں ہے؟ آج کل تو جس کو بھی پوچھیں گے کیا بولتا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ تو پہلے تو سوچتا ہے اللہ کہاں ہے کا مطلب کہاں ہے اللہ پوچھ رہا ہے، یہ سب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، کہاں ہے اللہ؟ تو یعنی شکایت کے انداز میں پوچھ رہا ہے ایسا۔ یا کوئی سوچتا ہے کہ اللہ کہاں ہے پوچھ رہا ہے، نہیں اللہ نہیں کا مطلب نہیں بول رہا ہے شاید، اللہ کہاں ہے؟ تو بہت سارے لوگ جواب میں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن کیا جواب صحیح ہے؟ جواب صحیح نہیں ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ اللہ فی السماء، اللہ آسمان پر ہے، وعلمہ فی کل مکان، اور اس کا علم ہر جگہ ہے، لا یخلو منہ شیء، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم کے گھیرے سے باہر ہو، لیکن اللہ کہاں ہے؟ آسمان پر ہے۔ تو کیا امام مالک کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ نہیں، اتنے بڑے امام، ان کا عقیدہ غلط تھا؟ امام سب برحق ہیں یہ بھی بولنے کا، اور وہ امام مالک سے ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو، اب جب اپنے خلاف جانے لگے تو پھر امام سے بھی غلطی ہوتی ہے، اب گستاخ نہیں ہے، لیکن ہم کہیں ہو سکتا ہے امام مالک تک حدیث نہیں پہنچی، امام مالک تک حدیث نہیں پہنچی، ان تک پہنچی، اتنے بڑے امام، تو ہمارے لیے کیا ہو جاتے ہیں امام سب کے سب بڑے معصوم، اور باقی جب ان کا معاملہ آتا ہے تو سارے امام کیسے ہو جاتے ہیں؟ غلطی کرنے والے، سوائے امام ابو حنیفہ کے۔ کیا تابعی کا قول حجت ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ تابعی تھے، ان کی ماننا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل دوسرے امام ہیں، یعنی چوتھے، کیا کہتے ہیں؟ یؤخذ العلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم کہاں سے لیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثم عن الصحابہ، پھر کس سے؟ صحابہ سے، فإن لم يكن فهو في التابعین مخیر، پھر اگر صحابہ سے بھی نہیں ہو کوئی بات، کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، تو تابعین کے بارے میں آدمی کو اختیار ہے، یعنی ان میں سے اختیار کرنا پڑے گا۔ کسی تابعی کا قول حجت ہے، اختیار کرنا پڑے گا، کیا مطلب ہے؟ کسی کا دلیل ہے قول کہ لینا ہی پڑے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ اب وہ لے گا کس کا قول؟ جس کے پاس کتاب و سنت کی دلیل ہوگی، اقوال میں سے ایک قول اختیار کرنا پڑے گا، وہ جو دلیل کے مطابق ہے۔ فتح الباری میں یہ قول ان کا موجود ہے۔ علم کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کے بارے میں باریک بحثیں نکالنا، جیسے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے تو حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اب آدمی ایسی باتیں کرنا شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہے، دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو نعوذ باللہ کان سے سنتا ہے کہ کان کے بغیر سنتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ساری بحثیں اللہ کے بارے میں کرنا، یہ علم کلام کا حصہ ہے۔ ہم کو اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے آدمی گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کو کسی بھی چیز کو دیکھ کے اللہ ایسا ہوگا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز سے الگ ہے، اللہ سب سے الگ ہے۔ امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ لَأَن يَبْتَلِيَ الْمَرْءُ بِكُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مَا عَدَى الشِّرْكِ بِهِ خَيْرٌ مِّنَ النَّظَرِ فِي الْكَلَامِ، کہ ایک آدمی شرک کے سوا ہر بری سے بری چیز جس کو اللہ نے منع کیا ہے اس میں ملوث ہو جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی علم کلام میں جائے۔ زنا، چوری، جھوٹ، دھوکہ، ڈاکہ، جو بھی بری بری باتیں ہیں، ایک آدمی شرک کے سوا سب کچھ کر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی علم کلام میں، اللہ کی ذات و صفات میں ایسی غلط غلط بحثیں کرنے لگے، یہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فَإِنِّي وَاللَّهِ اطَّلَعْتُ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ عَلَى شَيْءٍ مَا ظَنَنْتُهُ قَطْ، اس لیے کہ اللہ کی قسم اہل کلام سے ایسی ایسی باتیں میں نے سنی ہیں، ان کی باتیں کہ میرے گمان میں بھی کبھی ایسی، خواب و خیال میں بھی باتیں کبھی نہیں آئی تھی۔ ایسی بھیانک باتیں اللہ کے بارے میں وہ لوگ کرتے ہیں، ایسی بھیانک باتیں اللہ کے بارے میں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ علم کلام بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کو فلسفی بولتے ہیں بعض لوگ۔ اللہ کے بارے میں فلسفی سے فیصلے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی اللہ، مثال کے طور پر اللہ کو غصہ آتا ہے
تو غصہ کمزوری کی دلیل، انسان کنٹرول نہیں کر پاتا تو غصہ آتا ہے. تو اللہ نعوذ باللہ ایسا ہے کیا؟ تب کیسا اللہ کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنا شروع کر دیا. تو یہ اللہ کے بارے میں ایسی بحثیں کر سکتے ہیں نہیں، کیونکہ اللہ مخلوق کی طرح ہے کہ مخلوق کو جیسا غصہ آتا ہے ویسے اللہ کو آتا ہے. اللہ کی صفات مخلوق سے الگ ہیں. اللہ کامل ہے، بلا عیب ہے. اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کی ذات بے عیب ہے ویسے اللہ کی ہر چیز، ہر صفت بے عیب اور کامل ہے. علم کلام وغیرہ میں مبتلا ہونے والوں کے بارے میں امام شافعی کا فیصلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید، میرا حکم، فیصلہ اہل کلام والوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو چھڑی سے خوب پیٹا جائے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام شافعی کہہ رہے ہیں. ان یضربوا بالجرید ویحملوا علی الابل، اور ان کو اونٹ پہ بٹھایا جائے. ویطاف بہم فی العشائر، اور علاقوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں، گلیوں میں جو ہے ان کو قبیلہ قبیلہ گھمایا جائے. اور کیا کہا جائے؟ ینادى علیہم ھذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واقبل علی الکلام، اور یہ اعلان کرایا جائے، اس کے ساتھ ایک اعلان کرنے والا چلے اس کو پٹائی کر کے کہ یہ بدلہ ہے اس کا جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے علم کلام کی طرف جائے. کون بول رہا ہے؟ امام شافعی بول رہے ہیں. کتاب و سنت کی اہمیت کتنی ان کے نزدیک دیکھیے. اور آج ہم مجرم ہیں یہی کہنے کی وجہ سے، اور ہم پیٹ رہے بھی نہیں کسی کو. کسی کو پیٹ رہے ہیں؟ ہم کو ہی سب پیٹ رہے ہیں. تصوف کے بارے میں کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں لو ان رجلا عاقلا تصوف لم یأتی الظہر حتی یصیر احمق. کہتے ہیں ایک آدمی اگر تصوف میں چلا جائے، اگر ایک عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی، انٹیلیجنٹ آدمی اگر تصوف کے میدان میں اترے تو ظہر کا وقت بھی نہیں آئے گا کہ اس کی عقل چلی جائے گی، وہ بیوقوف بن جائے گا، احمق ہو جائے گا. یعنی تصوف کا میدان ایسا ہے کہ آدمی کی عقل کو خراب کرتا ہے. تصوف میں اتنی برائیاں ہیں کہ ایک آدمی، صوفیزم جس کو کہتے ہیں نا، صوفیزم، تصوف ساری دنیا چھوڑ کے اللہ اللہ کرنا، جھٹکے دینا، حق ہو اور سب چھوڑ دینا، گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ کے اللہ اللہ کرنا بس. اور اس میں عجیب و غریب مجاہدے کرنا. کچھ لوگ بولتے ہیں نا، ایک بابا ایسے تھے ذکر کرتے تھے نا، ہاتھ ادھر، پاؤں ادھر، سر ادھر، یہ ادھر، سب ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے. یہ کون سا اٹیچبل ڈیٹیچبل؟ یہ کون سا؟ یہ کیا ہے ڈیٹیچبل بابا؟ یہ کون سا طریقہ ہے ذکر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے، صحابہ ذکر کرتے تھے، کیا ایسا ذکر کرتے تھے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ عجیب و غریب چیز ہے. ایک بابا بیٹھتے تھے مراقبے میں تو سیدھا مکہ میں پہنچ جاتے تھے، اور کوئی زیادہ اڑنے والے وہ کہاں پہنچ جاتے تھے؟ سیدھا عرش پہ، عرش پہ پہنچ جاتے. کیا ہے یہ سارا تصوف کی خرافات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام شافعی فرماتے ہیں ایک عقل مند آدمی اگر تصوف، یعنی صبح سویرے اگر تصوف کے میدان میں جائے تو ظہر کا وقت بھی نہیں آئے گا کہ وہ کیا ہو جائے، ایک دم بے وقوف آدمی بن جائے گا. اور ظاہری بات ہے، آپ دیکھیے تصوف کے میدان میں اترنے والا کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا باتیں کرتا. مجاہدوں میں ایک مجاہدہ آپ کو سناتا ہوں جو آپ کے بس کی بات نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں. اس کو صلاۃ معکوس کہتے ہیں. معکوس کا مطلب ریورس، الٹا. صوفیوں میں ایک نماز ہے اور لکھا ہے کتابوں میں، بتا سکتا ہوں میں، کہ ایک کنواں، کیسا کنواں؟ اندھا کنواں، جس کے اوپر ایک شاخ ہو، اس کو رسی باندھ کے پاؤں میں وہ رسی باندھی جائے اور الٹا ہو کے نماز پڑھی جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. یہ کیا ہے؟ مجاہدہ. اگر شاخ ٹوٹی تو سیدھا سجدے میں وہ کبھی اٹھ نہیں پائے گا. یہ کون سی نماز ہے؟ اور یہ مجاہدہ ہے. کون بولا آپ کو یہ کرنے کے لیے بھائی؟ ایسے اچھا آپ سرکس میں بھرتی ہوتے، پیسے تو ملتے. کیونکہ اندھا کنواں ہے وہ، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نیچے پانی بھی نہیں ہے، گرا اگر تو اوپر آواز بھی نہیں آئے گی اس کی. کیا ہے یہ ایسے مجاہدے ان لوگوں نے کیے ہیں. اور سیدھے ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو،
بائیں ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا دائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑو اور سر جو ہے سینے کی طرف لے جاؤ اور سانس کھینچ کے لا الہ الا اللہ. یہ کیل ٹھوکنے کے اذکار کہاں سے ہے؟ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ کرتا رہے. کیا ہے؟ اور یہ سوچے کہ اوپر سے نور کی برسات ہو رہی ہے اس کے اوپر. اس میں لکھا ہے نور کی برسات ہوئی اس کے اوپر. یعنی کتنی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسا کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. یہ تصوف میں یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ اچھے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ امام شافعی کا قول بہت سوچ سمجھ کے بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی تصوف کے میدان میں جائے گا عقل مند آدمی، اس میدان میں کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک دم پاگل جیسی بیوقوف حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے، دیکھنے کی چیز ہے. اور آگے آئیے، امام الشافعی کہتے ہیں علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس ثوابا. اصحاب حدیث کے طریقے کو لازم پکڑو، ان کی صحبت اختیار کرو، اصحاب الحدیث کو لازم رکھو، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح ہوتے ہیں. لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح کون ہوتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اور سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو امام شافعی کے زمانے میں تھے، اس زمانے میں وکٹوریا تھی کیا؟ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں یہ کوئین وکٹوریا کے زمانے کے ہیں اہل حدیث. ثواب کا مطلب ہوتا ہے خطا کے بالمقابل، ججمنٹ میں صحیح نکل آنا غلط ہو جانا، صحیح فیصلہ دینا غلط فیصلہ دینا. تو ثواب وہ ثواب نہیں ہے. اب یہاں بھی سنیے، اب تجوید کی اہمیت بھی آپ کو اس سے معلوم پڑے گی. ایک ہے ثواب، دوسرا ہے ثواب. دونوں میں بہت فرق ہے. ثواب جو اوپر والا ہے وہ ثواب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نیکی کا بدلہ. اور ثواب ہوتا ہے غلطی نہیں، ثواب یعنی صحیح. جیسے ایک آدمی نے فیصلہ دیا، جج صاحب نے، ان کا فیصلہ خطا بھی ہو سکتا ہے اور ثواب بھی ہو سکتا ہے. یعنی ان کا فیصلہ مسٹیک بھی ہو سکتا ہے اور کریکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کریکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کو ثواب. اور اس کے الٹا کیا ہے؟ خطا. اس کے الٹا خطا. اور اوپر والا ثواب اجر اور بدلہ ہوتا ہے، اس کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ عقاب یا عذاب. سمجھ میں آیا؟ تو امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب الحدیث کو لازم رکھو، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صحیح کون ہوتے ہیں؟ اصحاب الحدیث. سب سے زیادہ صحیح انہی کا ججمنٹ ہوتا ہے. یہ جس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں سب سے زیادہ یہی صحیح پہنچتے ہیں. اکثر لوگ دوسرے کیا کرتے ہیں؟ صحیح رزلٹ نہیں ہوتا ہے ان کا، مسٹیک میں ہی چلے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اصحاب الحدیث تھے کہ نہیں تھے؟ امام شافعی کے زمانے میں تھے. بہت پرانے دکھ رہے لوگ. امام شافعی کا قول ہے، کہتے ہیں مثل الذی یطلب العلم بلا حجہ، وہ آدمی جو بغیر دلیل کے علم حاصل کرتا ہے، کمثل حاطب لیل، اس کی مثال ایسی ہے جو رات میں وہ لکڑیاں جمع کرنے نکلے، جلانے کی لکڑیاں جمع کرنے نکلے. یحمل حزمۃ حطب وفیہ افعى تلدغه وهو لا يدري، جو آدمی رات کو اندھیرے میں جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل میں جائے، وہ لکڑی جمع کرتے کرتے ہاتھ کس پہ پڑے گا؟ اور یہ موٹی لکڑی دکھ رہی ہے لیکن یہ نرم لکڑی دکھ رہی ہے. لا الہ الا اللہ. سانپ پہ ہاتھ پڑ جائے گا اس کا. اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنے والا ایسا ہے. جو آدمی بغیر روشنی کے اپنی خیر کو، اپنے فائدے کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہے گا، وہ آدمی کیا کرے گا؟ لکڑی کے ساتھ ساتھ سانپ بھی اٹھا کے لائے گا. تو جو آدمی بغیر دلیل کے علم حاصل کرے گا، بغیر تحقیق کے عقائد اور اعمال لے گا، وہ شرکیات میں بھی مبتلا ہوگا، بدعات میں بھی مبتلا ہوگا. یہ اس کو ڈس لیں گے، یہ ہلاک ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو بغیر دلیل کے علم کو لینا یہ ایسا ہی ہے جیسے لکڑی کے ساتھ سانپ بھی اٹھا لینا. تمیز نہیں ہے اس کو، تمیز نہیں ہے، وہ سب لے لیتا ہے. اس کو کیا چاہیے؟ تحقیق کے ساتھ میں صحیح لے اور غلط
छोड़ दे। इसी तरह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लम तज़लिन नासु फी सलाहिम मा दाम फीहिम मन यतलुबुल हदीस, लोग हमेशा भलाई पर रहेंगे जब तक कि उनमें लोग हदीस तलब करने वाले लोग रहेंगे। देखिए, लोग भलाई पे कब तक रहेंगे? जब तक उनमें हदीस मांगने वाले, हदीस पूछने वाले लोग भी रहेंगे। फ़इदा तलबुल इल्म बिला हदीस फसदू, जब वो इल्म को हदीस के बगैर हासिल करने लग जाएं बिगड़ जाएंगे। आज दलील मांगे तो लोग क्या बोलते हैं? अब्बू की दलील है क्या, बोलते हैं लोग। तो इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं जब इल्म को बगैर हदीस के लेंगे क्या होंगे? फसदू, उनमें फसाद आ जाएगा। फासिद आपको मालूम हो गया क्या है? उसूल फिक़्ह में आपने देखा बर्बाद, खत्म, हलाक। फसद बिगाड़ के लिए आता है, फसाद उस पर से है। तो जब वो हदीस के बगैर इल्म को हासिल करना शुरू करेंगे तो क्या होंगे? हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इमाम शाफी कहते हैं क़िराअतुल हदीसी खैरुम मिन सलाति ततव्वुअ, हदीस का पढ़ना नफल नमाज से भी अफजल है। ऐसा कैसा, इतनी बड़ी डेंजर बात बोल रहे? तो मतलब नमाज, आज कोई बोले तो क्या होगा? अहले हदीस ऐसे ही रहते हैं, नमाज पढ़ने से रोक रहे लोगों को। कौन बोल रहा है ये? इमाम शाफी। क्यों कह रहे हैं? अकेली नफल नमाज उसके अपने फायदे के लिए है, उससे उसके अकीदे की इस्लाह हो सकती है, उसकी नमाज है। वो बिदअती लोग नमाज नहीं पढ़ते, खवारिज नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि आपने तो कहा था कि तुम उनकी नमाज को देख के अपनी नमाज को छोटा समझोगे, ऐसी नमाज पढ़ेंगे वो लोग। लेकिन इल्म अगर सही नहीं हो आदमी के पास, सही दलील उसके पास नहीं हो, सुन्नत का इल्म नहीं हो, आदमी कुछ भी दीन बना लेगा, अपना गुमराह हो जाएगा, उसकी नमाज उसको नहीं बचा सकती है। जिसका अकीदा खराब हो, मनहज खराब हो, उसकी इबादत उसको बचा सकती है? नहीं बचा सकती है। तो अकीदे की इस्लाह कैसे होगी? मनहज की इस्लाह किस चीज़ से होगी? इल्म से होगी। और इल्म में कुरान के बाद कौन सा इल्म है जो कुरान को वाज़ेह तौर पर समझाता है? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसीलिए इमाम शाफी कहते हैं हदीस का पढ़ना ये नफल नमाज से बेहतर है। आज लोग कहते हैं हदीस पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे, हदीस जंगल है, जैसे जंगल में जाएगा हैरान हो जाएगा। तो क्या है? हदीस भी ऐसा ही जंगल है, हदीस मत पढ़ो। इसी तरह से इब्ने आबिदीन फरमाते हैं सहा अनिल इमामी, यानी इमाम अबू हनीफा, सहा अनिल इमामी अन्नहु क़ाल इदा सह्हल हदीस वहुवा मज़हबी। इमाम अबू हनीफा से ये सही सनद से साबित है कि उन्होंने कहा कि जब कोई हदीस सही साबित हो जाए तो वही मेरा मज़हब है। यानी किसी चीज़ को मैं अपना मसला कब बनाता हूँ? जब उस सिलसिले में सही हदीस साबित हो जाए। तो इमाम अबू हनीफा हदीस पर अमल करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, वो हदीस पर अमल करते थे। बाद लोग बोलते हैं हदीस पर अमल नहीं करना चाहिए, तुम अहले हदीस हो, हम अहले सुन्नत हो हैं, हम सुन्नत पर अमल करते हैं। तो इमाम अबू हनीफा क्या बोल रहे हैं? जब हदीस साबित हो जाए, कोई चीज़ सही हदीस साबित हो जाए, मैं उस पर अमल करता हूँ। तो अमल करने के लिए लोग कैसा करते हैं? हदीस पर अमल नहीं करना चाहिए, सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हम कहते हैं सुन्नत पर अमल करने के लिए जाना किधर पड़ेगा? हदीस। और कोई चीज़ सुन्नत कब साबित होती है? इमाम शाफी का कौल देखा आपने, जब हदीस सही साबित होते तो क्या होता है? वो सुन्नत हो जाती है, उस पर अमल करना चाहिए। इमाम शाफी फरमाते हैं इदा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब हदीस सही साबित हो जाए तो वो मेरा मजहब है। वो इदा सह्हल हदीस फद्रिबू बिक़ौली अल हाइत, जब कोई हदीस सही साबित हो जाए तो मेरा कौल दीवार पर पटक दो, मेरा कौल दीवार पर दे मारो। मेरे कौल की कोई उसके मुकाबले में दलील मेरा कौल बन सकता है? नहीं। इमाम अहमद कहते हैं इमाम अहमद से इमाम शाफी फरमाते थे तुम अअलमु बिल अखबार सिहाह मिन्ना, हमसे ज़्यादा तुम जानते हो सही खबरों को, सही रिवायात को, सही हदीसें हमसे ज़्यादा किसको मालूम है? तुमको। तो मालूम हुआ सही ज़ईफ़ का मामला उनके ज़माने में भी था कि नहीं था? तो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं रावी इमाम के बाद आता है। उनके ज़माने में तो सब सही था, उन्होंने सब कैसे लिया? सही से लिया। अब ये बाद में ज़ईफ़ हो गया, तो उनके पास जो भी पहुंचा क्या पहुंचा? सही। उस ज़माने में ज़ईफ़ था ही तो सही है कैसा?
امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ امام احمد سے کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ صحیح روایتیں تم جانتے ہو. کون؟ امام احمد. امام احمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام شافعی کے. ہم سے زیادہ صحیح خبریں تم جانتے ہو. فَإِذَا كَانَ خَبَرٌ صحیح، اگر کوئی صحیح خبر تمہارے پاس ہو، فَأَعْلِمْنِي، تو مجھ کو ضرور بتاؤ، حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ، تاکہ میں اسی خبر کے مطابق عمل کروں. کوفیًا کان او بصریا او شامیا، چاہے وہ حدیث کوفہ کی ہو، چاہے وہ بصرہ کی ہو، چاہے وہ شام کی ہو، یعنی کسی بھی علاقے کی ہو. ہم علاقوں کی تفریق کرتے ہیں، مکہ کی مانیں گے اور مدینہ کی نہیں مانیں گے، یا کوفہ کی نہیں مانیں گے. ہم ایسا کہتے ہیں. راوی کہیں کا بھی ہو، محدث کہیں کا بھی ہو، اس کی بات اگر صحیح سند سے ثابت ہوتی تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. کئی مناظروں میں سننے میں آتا ہے یہ دیکھو مدینہ کی حدیث چھوڑ کے یہ کہاں کی بخارا کی حدیث لے رہے ہیں. بخارا کی حدیث کا مطلب کون؟ امام البخاری. تو یہ اس طرح کا بھید بھاؤ ہمارے یہاں ہے کیا؟ ہم بخارا کی ہو یا کہیں اور کی ہو، بصرہ، مدینہ، مکہ، حدیث کس کی ہے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بتانے والا کہیں کا بھی ہو کوئی پرابلم نہیں، بتانے والا کہیں کا بھی ہو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو امام شافعی کہتے تھے صحیح خبر ہو تو ہم کو ضرور بتانا تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے سنا اور ان سے ایک شخص نے کہا کسی مسئلے میں، سمعت الشافعی یقول وقد قال له رجل، ایک آدمی نے ان سے کہا تأخذ بهذا الحدیث یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ. یہ کس کی کنیت ہے؟ امام الشافعی. کیا آپ کا فتویٰ اس حدیث کے مطابق ہے؟ کیا آپ کا فتویٰ، آپ کا قول، آپ اس حدیث کو لیتے ہو؟ اس کے مطابق آپ کا فتویٰ ہے؟ امام شافعی نے کہا متى رویت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا صحیحا ولم آخذ به فاشهدکم ان عقلی قد ذهب. جب بھی ایسا ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث جو صحیح ہو تمہارے سامنے بیان کروں، روایت کروں، اور میں اس کے مطابق فتویٰ نہ دوں، میں اس کے مطابق عمل نہ کروں، تو میں خود گواہ ہوں تمہارے پاس اس بات کا کہ میری عقل چلی گئی ہے. اگر تم مجھ کو دیکھو کہ میں صحیح حدیث کے خلاف کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں تو میں گواہ ہوں اس بات کا کہ تمہیں سمجھ لینا میری عقل چلی گئی تھی. اتنی بڑی بات بول رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک صحیح حدیث کی کتنی قیمت تھی، کتنی زیادہ اس کی تعظیم کرتے تھے. حمیدی کہتے ہیں روى الشافعی یوما حدیثا، ایک دن امام شافعی نے حدیث بیان کی. فقلت اتأخذ به، میں نے ان سے کہا کہ آپ کا فتویٰ اسی کے اس حدیث کے مطابق ہے؟ امام شافعی نے جواب میں کہا رأیتنی خرجت من کنیسۃ، کیا تم نے مجھ کو چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی کیا تم نے مجھ کو عیسائیوں کے کنیسہ سے نکلتے دیکھا ہے؟ او علی زنار، یا میرے اوپر تم نے وہ دھاگا دیکھا ہے جو عیسائی باندھتے ہیں؟ ہمارے ابھی جو براہمن وغیرہ ہوتے ہیں باندھتے ہیں دھاگا، کچھ دینوں میں اس طرح سے دھاگا ہوتا ہے. تو کیا تم نے مجھ کو چرچ سے، کنیسہ سے نکلتے دیکھا ہے یا مجھ پر دھاگا دیکھا ہے اس طرح کا کوئی؟ حتی اذا سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لا اقول به، یہاں تک کہ میرا حال یہ ہو جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنوں اور اس کے مطابق میں فتویٰ نہ دوں. یعنی کیا میں عیسائی ہوں جو میں نبی کی بات نہیں لوں گا؟ تم سمجھ کیا رہے ہو؟ نبی کی بات بتا رہا ہو تو نبی کی بات کے مطابق ہی مجھ کو عمل کرنا پڑے گا، وہی فتویٰ دینا پڑے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کی حدیث بیان کر رہے ہو تو آپ یہ پوچھیں کہ آپ کا فتویٰ بھی حدیث کے حساب سے ہے کیا؟ پھر کس کے حساب سے ہوگا؟ بائبل کے حساب سے ہوگا. مجھ کو کیا عیسائی سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کے قول کا مستفاد ہے. امام شافعی کہتے ہیں، دیکھیے اجماع، امام شافعی کہتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبانت له سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر کہ جس آدمی کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، لم یحل له ان يدعها لقول احد، اس کے لیے ہرگز یہ حلال نہیں ہے کہ کسی اور کے قول کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ دے.
इस पर क्या है? इजमा। यानी इजमा इस पर है कि नबी की वजह से किसी के कौल को छोड़ेंगे नहीं। सही है? हाँ सही है, सुने नहीं इसका मतलब। हाँ क्या है? किसी और की वजह से नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ेंगे, इस पर इजमा है। और आज आमतौर से लोगों में क्या होता है, ठीक है हदीस है लेकिन हमारे इमाम का ये कहना है, तो किसको ले रहे, किसको छोड़ रहे हैं? हदीस को छोड़ रहे हैं और इमाम की बात को ले रहे हैं। हम कहते हैं इमामों को मत छोड़ो, लेकिन इमाम की वो बात छोड़ दी जाएगी जो हदीस से टकराती हो। इमाम की बात क्यों टकराती है? हो सकता नहीं मालूम हो सकता है उनको नहीं मालूम हो, लेकिन हदीस तो पहुंची ना। हम किसके मुकल्लफ हैं? हम हदीस के ऊपर अमल करने के मुकल्लफ हैं, हम सुन्नत पर अमल करने के मुकल्लफ हैं। इमाम अहमद कहते हैं मन रद्द हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुवा अला शफा हलकतिन, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को रद्द कर दे वो हलाकत के गड़े के किनारे पहुंच गया है। वो हलाकत के गड़े के किनारे पहुंच गया, अब यकीनन ये हलाक होगा। इसी तरह से हदीस की तहकीक करना ज़रूरी है। बाज़ लोग कहते हैं हदीस को ये लोग चेक करते, देखो नबी की बात को चेक करते हैं। इमामों को देखिए, इमाम मालिक क्या कहते हैं? इअलम अन्नहु फसादुन अज़ीम अन यतकल्लम अल इंसानु बिकुल्लि मा यस्मा। खबरदार जान लो इस बात को कि बहुत बड़ा बिगाड़ है ये, बहुत बड़ा फसाद और बर्बादी है ये, हलाकत है ये कि आदमी बगैर हर सुनी हुई बात को बयान करना शुरू कर दे। जो भी किसी से सुनता है बगैर दलील के, हर सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के बयान करने लग जाता है। तो बगैर तहकीक के इल्म लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। यह हमारा मनहज है। इमाम मालिक कहते हैं ला युखज़ुल इल्मु अन अर्बअ, 4 लोगों से इल्म नहीं लिया जाएगा। 4 लोगों से इल्म यानी हदीस नहीं ली जाएगी। कौन है वो? सफीहिन युलिनु सफह व इन काना अरवन नास, बेवकूफ़ किस्म का आदमी या कम समझ आदमी जो जिसकी नादानी नासमझी जाहिर हो। व इन काना अरवन नास, चाहे कितनी ही हदीसें वो बयान करने वाला हो, चाहे कितनी रिवायतें वो बयान करे, लेकिन अगर ये समझदार नहीं है, समझता नहीं है अपनी बातों को सही ढंग से, तो फिर ऐसे आदमी की रिवायत नहीं ली जाएगी। वसाहिबी बिदातिन यदउ इला हवा, और बिदाती जो अपनी बिदातों की तरफ दावत दे। कल हमने पढ़ा है ना पूरा, कौन सा रावी उसकी हदीस नहीं लेंगे। तो ये रावी किसके ज़माने में है? इमाम मालिक के ज़माने में भी था कि नहीं था ऐसा? क्या बाद में आया ये? तब से था, ये नया नहीं है ये। व इन काना अरवन नास व साहिब बिदअतिन यदउ इला हवा व मन यकज़िबु फी हदीसिन नास व इन कुन्तु ला अत्तहिमुहु फिल हदीस। कहते हैं कि और वो आदमी उससे भी हदीस नहीं लेंगे जो लोगों से बातचीत में झूठ बोलता हो, जो लोगों से बातचीत में झूठ बोलता हो, चाहे हदीस में उस पर झूठ की तहमत ना हो, उससे भी हदीस नहीं ली जाएगी। कल देखा था हमने 2 किस्म के लोग हैं, एक हदीस में झूठ बोलने वाले, एक लोगों की बातचीत में झूठ बोलने वाले, दोनों से हदीस नहीं लेंगे। व सालिहिन आबिदिन फादिलिन इदा काना ला यहफज़ु मा युहद्दिसु बिही, और एक नेक आदमी, इबादत गुजार आदमी, बहुत शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, जब उसका हाल ये हो कि जो वो हदीस बयान करता है उसको महफूज नहीं रख सकता है, यानी याददाश्त उसकी कैसी है? खराब है, तो नेक है फिर भी उसकी हदीस लेंगे? नहीं लेंगे। ये कौन कह रहा है? इमाम मालिक। इमाम शाफी फरमाते हैं कुल्लु मा कुल्तुहु फ़कान मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि खिलाफु क़ौली मिम्मा सह फ़हुवा औला वला तुक़ल्लिदूनी। इमामों ने अपनी तकरीर के बारे में कहा है कि नहीं कहा है? देखिए, कहते हैं हर वो बात, कुल्लु मा कुल्तुहु, जो बात भी मैंने कही हो, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के खिलाफ मेरी बात हो, आपकी हदीस जो सही साबित है उसके खिलाफ मेरी बात हो, तो फ़हुवा औला, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बात, सही हदीस वो ज़्यादा इत्तिबा के लायक है। वला तुक़ल्लिदूनी, तुम मेरी तकलीद मत करो, तुम मेरी तकलीद मत करो।
تو یہاں پر امام شافعی نے حدیث کے مقابلے میں اپنی تقلید سے منع کیا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کر، ولا تقلد مالکا، مالک کی تقلید مت کر، ولا الشافعی، اور شافعی کی تقلید مت کر، ولا الاوزاعی، اور اوزاعی کی تقلید مت کر، ولا الثوری، اور ثوری کی تقلید مت کر۔ تو پھر کیا کر؟ وخذ من حیث اخذوا، جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہیں سے تو بھی لے، جہاں سے انہوں نے لیا ہے وہیں سے تو بھی لے۔ تو یہ امام احمد کہتے ہیں، انہوں نے امام ابو داؤد سے بات کہی تھی۔ تو یہاں پر معلوم ہو رہا ہے کہ ثوری اور اوزاعی بھی یہاں پر آ رہے ہیں، یہ بھی امام اس زمانے میں تھے۔ اور آگے آئیے، امام شافعی فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری کتاب میں تم کو کوئی ایسی بات ملے، یعنی اب یہ بعد والوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، صرف اپنے دور میں نہیں بلکہ بعد کے دور میں، آج کسی کے سامنے کہا جائے کہ دیکھیے یہ حدیث ایسی ہے، کہتے ہیں دیکھو ان کے پاس کچھ تو ہوگا، ان کے پاس کچھ ہوگا، کچھ ڈیپ بات ہوگی ان کے پاس جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ امام شافعی نے ایسا کہنے کے لیے کہا نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت، جب تم کو میری کتاب میں ایسی بات ملے جو سنت کے خلاف ہو تو تم سنت کے مطابق کہو، سنت والا قول اختیار کرو، سنت کے مطابق قول اختیار کرو، اور جو کچھ میں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو، جو کچھ میں نے کہا تھا اس کو چھوڑ دو۔ ایک اور روایت میں ان کا قول ہے، کہتے ہیں فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ قَوْلِ أَحَدٍ، کہ تم سنت کی اتباع کرو اور کسی اور کے قول کی طرف دھیان بھی مت دو، کسی اور کے قول کی طرف دھیان مت دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ تعالی وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی، جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر حدیث کے خلاف ہو تو میرے قول کو چھوڑ دو۔ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب عقد الجید میں یہ بات کہی ہے، بعض لوگ اس کو عقد الجید پڑھتے ہیں، یہ کتاب اس کا نام کیا ہے؟ عقد الجید، گلے کے پٹے، تقلید کے بارے میں ہی ہے، گلے کے اندر جو گانٹ مارتے ہیں لوگ گرے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں سئل ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا قلت قولا وکتاب اللہ یخالفہ، امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا اگر آپ کا کوئی قول ہو اور اللہ کی کتاب میں اس کے خلاف ہو تو کیا کرنے کا، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا اترکوا قولی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں میرے قول کو چھوڑ دو۔ فقیل اذا كان خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یخالفہ قال اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا قول حدیث کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو تو کہا کہ میرے قول کو حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دو۔ فقیل اذا كان قول الصحابۃ یخالفہ، کہا کہ اگر یعنی آپ کا قول صحابہ کے قول کے خلاف ہو تو قال اترکوا قولی بقول الصحابہ، کہا کہ میرے قول کو صحابہ کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دو۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کہہ رہے ہیں، وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں۔ کیا یہ ہمارا منہج نہیں ہے؟ تو منہج میں ہم کس کے برابر ہیں، کس کے ساتھ ہیں؟ سارے ائمہ کے ساتھ ہیں، اور پھر بھی ہم مجرم، کیا مصیبت ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب، میں بشر ہوں، میری بات خطا بھی ہوتی ہے اور صواب بھی ہوتی ہے، صحیح بھی نکل آتی ہے۔ فانظروا فی رأیی، تو تم میری رائے میں، میرے فتوے میں، میرے اجتہاد میں غور کرو۔ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ، ہر وہ بات، میری بات جو کتاب و سنت کے موافق ہو اس کو لو۔
वकुल्लु मा लम युवाफिक़िल किताब व सुन्नह फत्रुकू, और मेरी हर वो बात जो किताब और सुन्नत के मुवाफिक ना हो उसको क्या करो, छोड़ दो। तो हम क्या गुनाह कर रहे हैं? वही गुनाह कर रहे हैं जो करने के लिए बोल रही है। इमाम मालिक क्या करने के लिए कह रहे हैं? हम वही नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सही बात छोड़ते हैं नहीं। इसलिए हमने जो सिफात के बारे में बात किसकी जिक्र की? इमाम अर्श पर है, इसके बारे में किसकी बात जिक्र की? इमाम मालिक की। इमाम मालिक ने कहा ना अल्लाह ताला आसमान पर है, उसका इल्म हर जगह है। तो इमाम मालिक की सही बात हम ले रहे हैं क्योंकि उसके लिए दलील मौजूद है। और उन्होंने क्या कहा? मेरी हर बात छोड़ दो जो किताब और सुन्नत के खिलाफ मुवाफिक ना हो। हमारा भी यही मनहज है। इसी तरह से हैसम इब्न जमील कहते हैं समिअतु मालिकन, बाद लोग कहते हैं कि इमाम को नहीं मालूम ऐसा हो सकता और तुमको मालूम? ओहो, इतने बड़े इमाम उनको नहीं मालूम, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए देखते हैं हो सकता कि नहीं हो सकता। हैसम इब्न जमील कहते हैं, और इमाम मालिक कहाँ के थे? फ्रांस में रहते थे कि चीन में? मदीना में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु दारुल हिजरा है, इमाम मालिक वहाँ के हैं। वहाँ रह के भी कुछ बातें नहीं मालूम हो सकती हैं, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? तो फिर कूफा, बसरा और कहीं और क्यों नहीं हो सकता कि नहीं मालूम? देखते हैं, आइए। हैसम इब्न जमील रहमतुल्लाह फरमाते हैं समिअतु मालिकन सुइल अन 48 मसअला, मैंने इमाम मालिक को सुना, उनसे 48 मसअला, उनसे 48 मसले पूछे गए। फ़अजाबा फ़ी 32 मिन्हा बि ला अदरी, उन्होंने 2 और 3 कितने होते हैं? 32 मसलों में कहा कि मुझको नहीं मालूम। कितने मसलों में? 32। तो 48 में से 32 गए, कितने बचे? 36। हाँ, 48 में से 32 गए 16। तो कितने परसेंट हुए? 70% मसले में क्या कहा? सही है कि नहीं? 48 में 3 बार होता ना 16, कितने बार आता? 16 16 16 16 कितने हुए? 16 रुपए 16 रुपए। अब जल्दी आएगा। 48 होते हैं ना, तो 2/3 कितना होता है? जमीन पे पानी कितना है? 30% है ना? 70% मसले में क्या बोल रहे हैं? नहीं मालूम। सोचिए, इब्न वहाब यानी नहीं मालूम तो नहीं मालूम। वो लोग बहादुर लोग थे। कल हमने पहले दर्स में पढ़ा था ना कि नहीं मालूम तो क्या बोलने का? शायद। नहीं मालूम तो नहीं मालूम। यानी किसी आदमी का इल्मी मसले में सही जवाब देना उसके इल्म की दलील है, और उस बारे में जिसमें नहीं जानता है मैं नहीं जानता बोलना उसके तकवा की दलील है। समझ में आ रहा? इब्न वहाब कहते हैं लौ शिअतु अन अमला अलवाही मिन कौल मालिक ला अदरी लफअलतु, कि इब्न वहाब कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो कई यानी अलवाह जिसको कहते हैं लकड़ी की, पत्थर की सिल जो होती है, या कागज़ आप कहिए, कि मैं कई सफ़हात अगर लिखना चाहता। इमाम मालिक ने कहाँ कहा मुझको नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम, मुझको नहीं मालूम कहा, तो कई सफ़हात भर देता मैं इससे। कई मसाइल में उन्होंने ऐसा कहा। क्यों? इसलिए कि कई मसाइल लोग ऐसे पूछते हैं जिसके बारे में आलिम को बाज़ औक़ात कोई दलील सामने नहीं होती, तो आदमी एहतियात की वजह से क्या कहता है? नहीं मालूम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यानी उन्होंने अपने शागिर्द अबू यूसुफ से कहा वही हक या याकूब। अबू यूसुफ इमाम अबू हनीफा के 2 मशहूर शागिर्द कौन हैं? इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद। तो इमाम अबू यूसुफ के बारे में उनका नाम क्या है? याकूब। इमाम अबू हनीफा ने कहा ए याकूब तेरा बुरा हो, तेरा बुरा हो। प्यार से भी कभी कहते हैं ए याकूब तेरा बुरा हो, ला तक्तुब कुल्ल मा तस्मा मिन्नी, जो भी मुझसे सुनता है लिख न लिया कर। जो भी सुनता है लिखता है, जो भी सुनता है लिखता है, फौरन मत लिखते जा। मेरी बात जो भी तू सुने, मेरी बात जो तू सुने उसको हर बात को तू लिखा मत कर। क्यों? फ़इन्नी क़द अरा रअय अल-यौम व अतरुकुहु गदन, इसलिए कि आज मेरी कोई राय होती है, आज मेरी कोई तहकीक होती है, आज मेरा कोई फतवा होता है,
मैं कल उसको छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? अच्छा नहीं लग रहा इसलिए। उसके मुकाबले में कोई दलील आ जाती है तो मैं अपने फतवे को, अपने कौल को छोड़ देता हूँ। क्योंकि वो किसके मुकाबले में छोड़ते थे? इमाम अबू हनीफा। इससे पहले पढ़े आपने कि जब आपका कौल किताब से टकराए तो क्या करो? छोड़ दो। तो दूसरों को छोड़ो बोले, खुद नहीं छोड़ेंगे। तो किताब के मुकाबले में, सुन्नत के मुकाबले में, सहाबा के मुकाबले में अपना कौल छोड़ देते थे। तो क्या कह रहे हैं कि आज मेरी कोई राय होती, कल उसको छोड़ देता हूँ। वो अरा रअय गदन व अत्रुकुहु बाद गद, और कल मेरी कोई राय होती है तो मैं परसों उसको छोड़ देता हूँ। तो क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अक़वाल को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? तो इमाम अबू हनीफा को जब सब मालूम था तो कैसे छोड़े? सही बात को छोड़े उन्होंने या खता को छोड़े? तो खता हुई कि नहीं हुई? तो उन्होंने खुद छोड़े तो हम छोड़ना कि नहीं छोड़ना? इमाम शाफी कहते हैं कुल्लु मसअलतिन तकल्लमतु फीहा बिखिलाफि सुन्नह फअना राजिउन अन्हा फी हयाती व बअद ममाती। हर वो मसला जिसमें मैंने कुछ कहा हो और वो सुन्नत से टकराता हो तो मैं अपनी ज़िंदगी में और अपनी मौत के बाद उससे रुजू करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में भी उससे रुजू करता हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे बाद भी समझ लो कि मेरा उससे रुजू है, मेरा वो कौल नहीं है अगर वो सुन्नत के खिलाफ हो जाए। इतना ज़्यादा बोल के गए। अल्लाह ताला हमको समझता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन सारा अला हुदा। इससे पहले की मजलिस में हम देख रहे थे कि अइम्मा का मनहज, अइम्मा जिस रास्ते पर चले हैं, चारों इमाम जिस नहज पर चले हैं, हमारा मनहज उनसे अलग नहीं है। और इस सिलसिले में अइम्मा के अक़वाल हम देख रहे थे, जिसमें इमाम अबू हनीफ़ा का कौल हमने देखा, इसी तरह से इमाम शाफ़ी का, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई मसाइल से रुजू किया, जो इस बात की अलामत है कि जब भी उनके सामने कोई दलील आ जाती थी फ़ौरन अपनी बात को छोड़कर वो दलील की इत्तिबा करते थे। बाद लोग कहते हैं कि आज आप लोग एक बात कहते हो, कल एक बात कहते हो, परसों एक बात कहते हो। यही बात इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में भी कही जा सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, आप पहले नीचे हाथ बांधते थे, अब ऊपर बांधने लगे, कल को हाथ छोड़ने लग जाओगे तो आप कब तक अपना धर्म बदलते रहोगे? इस तरह से लोग कहते हैं मजाक उड़ाने के लिए, तनकीद के लिए। उनसे कहा जाएगा कि देखिए, जब तक कि दलील सही सामने आती है, यकीन दिलाने वाली, उस दलील की इत्तिबा की जाएगी। इमाम अबू हनीफ़ा क्या कह रहे हैं? हर चीज़ मुझसे मत लिख लिया कर, इसलिए कि आज मेरी एक राय होती है, मैं कल उसको छोड़ देता हूँ। कल एक राय होती है, परसों उसको छोड़ देता हूँ। तो दलील के मुकाबले में राय को छोड़ना, तहकीक, नई तहकीक सामने आ जाती है, उसकी इत्तिबा करना, ये सलफ़ का हमेशा से तरीक़ा रहा है। हाँ, अपनी एक ही बात पे, ज़िद पे अड़े रहना, ये गुमराह लोगों का तरीक़ा है। दलील सामने आने के बावजूद एक ऐसी तहकीक जो पहले की थी लेकिन जो ख़ता साबित हुई, अब उसी पर जमे रहना, ये तरीक़ा सही नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला, सफ़ा नंबर 85 पर, ला यहिल्लु लि अहदिन अन यअख़ुज़ बिक़ौलिना मा लम यअलम मिन अय्न अख़ज़नाहु। किसी के लिए भी हलाल नहीं है कि वो हमारा कौल ले जबकि वो नहीं जानता हो कि हमने किस बुनियाद पर वो लिया है, हमने कहाँ से वो लिया है, यानी हमने क्या दलील थी, किस तरीक़े से हमने वो बात ली है। जब तक कि किसी को मालूम न हो वो हमारा कौल न ले। आप सोचिए, इससे मालूम होता है कि बग़ैर दलील के इमामों ने भी अपना कौल लेने से मना किया है। इसी तरह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, फरमाते हैं, हरामुन अला मन लम यअरिफ दलीली अन युफ्ती बिकलामी, कि जो मेरी दलील नहीं जानता है उसके लिए मेरे कौल पर फतवा देना हराम है। आप बताइए कितने लोग हैं जो इमाम अबू हनीफ़ा के कौल पर फतवा देते हैं लेकिन उनको दलील मालूम होती है नहीं। तो इमाम साहब हराम कह रहे हैं, उसको इसको मानते हैं, हराम है ऐसा करना नहीं मानते हैं। तो कई मसाइल इमाम साहब के मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। जो अपने मुवाफिक है मान लिया, जो मुखालिफ है नहीं माना। हरामुन अला मन लम यअरिफ दलील अन युफ्ती बिकलामी
फ़इन्ना बशर नक़ूलुल क़ौला अल-यौम व नरजिउ अन्हु गदन। इसलिए कि हम बशर हैं, हम इंसान हैं, हम आज एक बात कहते हैं, कल उससे रुजू कर लेते हैं। आज हमारी एक बात होती है, कल मालूम पड़ता है कि हमारी बात गलत थी, हमारा कौल ख़ता था, दलील उसके ख़िलाफ़ है, कोई नई दलील सामने आई है, हम अपना कौल छोड़ के रुजू कर लेते हैं, हक़ की तरफ रुजू करते हैं। तो सारे उलमा का तरीक़ा रहा है और सारे अहले हक़ का तरीक़ा ये रहा है कि अगर उनकी गलती दलील से साबित हो जाए, वो अपनी बात को छोड़कर दलील की इत्तिबा करते थे। गलती नहीं होना ऐसा नहीं हो सकता है। इंसान है, जिस इल्म के एतबार से वो तहक़ीक़ करता है और उस पर अमल करता है, कभी उससे गलती भी हो जाती है, बड़े बड़े आलिम से भी गलती हो जाती है। इमाम शाफ़ी बिदात के बारे में कहते हैं, हमारा मनहज है, हम बिदात को अच्छा कहते हैं नहीं, हमारे नज़दीक बिदात से बचना ज़रूरी है। अभी अगला मौज़ू हमारा वही आ रहा है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लअन यल्क़ल्लाह अल-अब्दु बिकुल्लि ज़ंबिन इल्ला शिरका खैरुम मिन अन यल्क़ाहु बिशैइन मिनल अहवा, कि एक बंदा शिर्क के सिवा हर गुनाह में लथपथ अल्लाह ताला से मिले, ये बेहतर इस बात से कि वो इन बिदातों में से किसी बिदात में मुब्तला होकर अल्लाह से मिले। यानी बाकी गुनाह बुरे हैं, लेकिन बिदात उससे ज़्यादा बुरी चीज़ है। शराब पीना बुरा है, लेकिन बिदात शराब से भी क्या हो जाए इसे। शराब पिया तो आदमी को वाज़ेह है तो मालूम होता है कि शराब बुरी है। जी, बिदअत सुन्नत समझते होता है। यानी एक आदमी अगर शराब पी रहा है तो इस बात का एहसास रखता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और कभी न कभी तौबा का जज्बा उसमें आता है। लेकिन जब बिदात में मुब्तला होता है तो बिदात दीन समझकर एक गलत काम करने को कहते हैं। तो जब उसको दीन समझ रहा होता है तो उससे तौबा की तौफीक मिलती है नहीं, और मज़ीद ज़्यादा करता है और रोकने वाले का दुश्मन बन जाता है। तो बिदात जो है ये बहुत ही धोखे वाला गुनाह है जो आदमी को बर्बाद करके छोड़ता है। बाद लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत करामतें हैं, आप लोगों के पास है कि नहीं करामत? कुरान और सुन्नत पर चलना सबसे बड़ी करामत है, करके बताओ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इज़ा रअयतुमुर रजुला यमशी अलल मा व यतीरु फिल हवा फला तग़तर्रू बिही हत्ता तुअरिदू अमरहु अलल किताबि वस सुन्नह। क्या कहते हैं कि अगर तुम एक आदमी को देखो कि पानी पर चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, तो भी उसके बारे में धोखे में मत मुब्तला हो जाओ जब तक कि उसके मामले को किताब और सुन्नत पर पेश न करो। बाबा को कैसे चेक करने का? किताब और सुन्नत पे। तो ये कितना बड़ा उसूल है। तुम करामतों से, अजीब व गरीब चीज़ों से धोखा मत खाओ। किताब और सुन्नत के ताबे वो है कि नहीं देखो, वो क्या क्या कर रहा है। करामतें जेब में डाल के लेमू निकाल रहा है, चॉकलेट दे रहा है जेब में से निकाल के, 200 के नोट दे रहा है सबको। अरे बाबा के पास 100 के नहीं है, 200 के नोट है। ऐसे बाबा होते हैं। मुंह में से आग निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऐसा कि तो लाइट बंद होती है, ऐसा कि तो चालू हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी करे आदमी, धोखा उससे नहीं खाए। चाहे पानी पर चले, चाहे हवा में उड़े, उसकी बात से धोखा मत खाओ। बल्कि जब तक कि तुम उसके मामले को किताब और सुन्नत पर पेश न करो, तुम उसके पीछे मत जाओ, उस पर भरोसा मत करो। यूनुस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम शाफी से कहा कि हमारे दोस्त लैथ, ये एक और इमाम है जो मिस्र के इमाम है, लैथ इब्न साद। ये कौन है? लैथ इब्न साद। कहते हैं कि इमाम लैथ ने कहा, ये वो इमाम हैं कि इमाम शाफी जब मिस्र गए, इनके साथ गुफ्तगू हुई और बहुत ज़माना कुछ वक्त रहे वहाँ पर, तो अपने कई कौल छोड़ दिए उन्होंने इनके साथ बातचीत करने की वजह से। इतने इल्म वाले थे। इमाम शाफी की 2 कौल मशहूर हैं, कौल जदीद और कौल कदीम। उनके 2 फतवे बहुत सारे मसाइल में। क्यों ऐसा? पहले कुछ फतवा था, लेकिन मिस्र जब गए और लैथ इब्न साद वगैरह से उन्होंने बहुत सारी तहक़ीक़ की गुफ्तगू की, उसके बाद उनके कई फतवे बदल गए।
تو لیث ابن سعد کا قول کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لو رأیت صاحب ہون یمشی علی الماء ما قبلتہ، کہ میں اگر کسی بدعتی کو دیکھوں کہ پانی پر چل رہا ہے تو بھی میں اس کو نہیں قبول کروں گا، تو بھی میں اس کو قبول نہیں کروں گا۔ امام شافعی نے کہا قصر، انہوں نے تھوڑی بات کہی، چھوٹی بات کہی، لو رأیتہ یمشی فی الہوا لما قبلتہ، میں اگر اس کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھوں گا تو بھی اس کی بات نہیں مانوں گا، تو بھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ یعنی کتنا بھی وہ کرامت بتایا اپنی، اس کو میں شرارت ہی سمجھوں گا جب تک کہ وہ سنت کے، کتاب و سنت کے تابع نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیسا ہے، پبلک کرامت دیکھ کے اس کو ہدایت پہ سمجھنے لگتی ہے۔ کرامت عجیب و غریب چیز ہے، کسی کی ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے نہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رأی الاوزاعی ورأی مالک ورأی سفیان کلہ رأی، امام اوزاعی کی رائے، امام مالک کی رائے، سفیان ثوری کی رائے، سب کے سب رائے ہیں، اقوال ہیں، یہ اجتہاد ہے۔ وَهُوَ عِنْدِي سَوَاءٌ، میرے نزدیک یہ سب برابر ہیں۔ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ، دلیل ہے تو وہ کس میں ہے؟ آثار میں ہے۔ آثار آپ نے کل پڑھا تھا، اثر کی جمع آثار ہے، آثار یعنی روایات، اسی لیے بعض علماء آثار میں حدیث کو بھی شامل کرتے ہیں کہ دلیلیں جتنی ہیں قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں، حدیثیں ہیں، دلیل کس میں ہیں؟ ان حدیثوں میں ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا قول، اس کا قول، اس کا قول سب برابر ہیں، دلیل کس میں ہے؟ حدیث میں ہے، آثار میں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں لیس احد من بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے باتوں میں سے کوئی بات لینے اور چھوڑنے کی نہ ہو، یعنی سب باتیں لینے کی ایسا کوئی ہے نہیں، ہر ایک ایسا ہے کہ اس کی کوئی بات لی جائے گی، کوئی بات چھوڑی جائے گی، سوائے کس کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی علماء میں بعض باتیں بعض کی لی جاتی ہیں، بعض چھوڑی بھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لی جاتی ہے۔ میجورٹی حجت ہے کہ نہیں؟ آئیے دیکھیے امام شافعی کیا کہتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا حجہ فی قول احد دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان کثروا، کہتے ہیں کہ کسی میں دلیل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا، چاہے بہت زیادہ لوگ ہوں، وان کثروا، چاہے میجورٹی ہو، دلیل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ولا فی قیاس، اور قیاس میں بھی دلیل نہیں ہے، اگر وہ قیاس کیا ہو؟ کتاب و سنت کے خلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قیاس ہے تو اس میں بھی دلیل نہیں ہے۔ ولا فی شیء، اور کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ وما ثم الا طاعۃ اللہ ورسولہ بالتسلیم، اگر بات ہے اور اگر مقبول کوئی چیز ہے، دلیل ہے، تو کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی فرمانبرداری اور اس کو تسلیم کر لینا، اللہ کی فرمانبرداری اور رسول کی بات کو تسلیم کر لینا۔ تو یہ کس کے اقوال ہیں؟ چاروں اماموں کے، یہ ہم مانتے ہیں، اور یہی کر کے تو ہم مجرم بن گئے، اماموں کی مان کے مجرم بن گئے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیا اور دیکھا تو امام سب اسی بات پر، سب اس کی بات پہ متفق ہیں، کتاب و سنت پر وہ بھی متفق ہیں، تو ہم انہی کے ساتھ میں ہیں، کیونکہ رستہ ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں، منہج ایک ہی ہے۔ اہل الحدیث کا اور چاروں امام کا منہج یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف بڑے سے بڑا کائن من کان کوئی بھی ہو، اس کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور یہ صرف اماموں کا نہیں بلکہ صحابہ کا بھی یہی منہج ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا موضوع تھا، یہ ختم ہوا۔